السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 886، سورۃ الفرقان، آیت 45 تا 46، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی ربک کیف مد ظلہ ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت کرنے والا بنایا، پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا، تھوڑا تھوڑا سمیٹنا۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی ربی کا، اپنے رب کی طرف، کیفا کہ کیسے، مدہ اس نے پھیلا دیا، الظلہ سائے کو، ولو اور اگر، شاء وہ چاہتا، لجعلہ تو البتہ بنا دیتا اسے، ساکنن ساکن ٹھہرنے والا، ثم پھر، جعلنا ہم نے بنایا، الشمس سورج کو، علیہ اس پر، دلیلا رہنما، ثم پھر قبضناہ ہم نے سمیٹ لیا اسے، الینا اپنی طرف، قبضاً سمیٹنا، یسیرا تھوڑا تھوڑا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الفرقان کی آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر سائے کا ذکر کیا، سورج کا ذکر فرمایا، اور پھر اسی طرح آگے رات اور دن کا ذکر فرمایا۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا توحید کے اس بات اور شرک کے رد کے ساتھ ہوئی، کفار کی گمراہی کو بیان کیا گیا، اور اب اللہ سبحانہ و تعالی توحید کے دلائل کو بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور اکیلے ہونے کا بیان۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ مطلب یہ کہ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ یہاں اپنے رب کو نہیں دیکھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، ایسا نہیں۔ اپنے رب کو دیکھنے سے مراد اپنے رب کی قدرت کا دیکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سائے کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، رات اور دن کا ذکر کیا، اور کارخانہ قدرت میں موجود نظام کی طرف توجہ دلائی۔ تو فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یعنی اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف آپ نے خیال نہیں کیا۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا انسان کو پروردگار نے کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک انسان اور مسلمان کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے ایک اور اکیلا ہونے کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کیسے ایک ہے اور کیسے پروردگار پوری کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، اور کس طرح یہ کائنات کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا اور مرتب کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں،
اور دنیا میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے اس کائنات کے اندر غور و فکر کیا اور اس کائنات کے نظام کائنات میں نظام دنیا کے اندر غور و فکر کیا اور بالآخر انہوں نے پروردگار کو دیکھ لیا۔ پروردگار کو دیکھ لیا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لیا، اللہ کے ایک ہونے کو پہچان لیا اور سمجھ لیا کہ یہ کائنات اپنے آپ نہیں بن گئی، اس کا بنانے والا، تخلیق کرنے والا بھی ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا، اس کا چلانے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب الرحمن نے اس آیت کے ساتھ اور ان آیات بینات کے ساتھ انسان کو یہ دعوت فکر دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، سائے کا پھیلنا، سائے کا سمٹ جانا، ان چیزوں میں غور و فکر کریں اور اپنے رب کو دیکھیں، اپنے رب کی قدرت کو دیکھیں، اپنے رب کا ایک اور اکیلا ہونا معلوم کر لیں۔ تو فرمایا کہ پروردگار نے کیسے سائے کو پھیلا دیا، اگر وہ اللہ چاہتا تو سائے کو ساکن ٹھہرنے والا بنا دیتا۔ اب اگر سایہ ہی سایہ رہتا تو اس سے انسان اور نباتات، درخت اور چرند اور پرند اور کائنات میں بسنے والی یہ ذی روحیں جن کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، جنہیں ہوا کی بھی ضرورت ہے، جنہیں روشنی کی بھی ضرورت ہے، جنہیں اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، جو سائے کے بھی محتاج ہیں اور دھوپ کی بھی ضرورت ہے، اگر اللہ اس سائے کو ساکن ٹھہرنے والا بنا دیتا تو انسان اور چرند اور پرند یہاں تک کہ سمندر اور پانی ان کا وجود باقی نہ رہتا۔ تو یہ پروردگار کی تخلیق ہے کہ اس پروردگار نے سائے کو ٹھہرنے والا، ساکن نہیں بنایا۔ سورج کو اس پر اللہ نے رہنما بنا دیا۔ ہاں جی، سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ آہستہ آہستہ سمٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورج کے طلوع کے ساتھ سائے کو آہستہ آہستہ پروردگار سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور جوں سورج طلوع ہوتا رہتا ہے، سایہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا غیر محسوس طریقے پر۔ اور جب عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو گرمیوں کے لمبے دن ہیں تو سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اگر سردیوں کے چھوٹے دن ہیں تو عین دوپہر کے وقت سایہ بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ اسی سائے کے سمٹنے سے، سائے کے پھیلنے سے، روشنی کے طلوع ہونے سے تمام جانداروں کے وجود کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کارخانہ قدرت پیدا فرما دیا اور چلا دیا، یہاں تک کہ اگر ہر وقت روشنی ہی روشنی ہو اور سایہ نہ ہو تو انسان اور جاندار زندہ نہ رہ پائیں، اور اگر اسی طرح دوسرا معاملہ ہے کہ بالکل سایہ ہو تو جاندار کا وجود باقی نہ رہے، اور اگر بالکل روشنی ہی روشنی ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو، تو انسانوں اور جانداروں کے ساتھ ساتھ سمندر اور دریا بھی خشک ہو جاتے۔ لیکن یہ پروردگار کہ اس نے سائے کو پھیلا دیا اور پھر وہ پروردگار اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہ نظام دنیا، یہ نظام کائنات، اللہ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، اور اس پوری کائنات میں غور و فکر کرنے پر ہم اپنے رب کو جا پا لیتے ہیں، اپنے رب کی قدرتوں کو دیکھ کر پروردگار کو جان لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ احد بھی ہے، وہ الصمد بھی ہے، وہ ایک بھی ہے، اکیلا بھی ہے، اور ہے بھی بے نیاز و بے پرواہ۔ تو کائنات میں غور و فکر کا درس دیا کہ آپ کے رب نے کیسے سائے کو پھیلا دیا، سایہ پھیل گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے
سمیٹ لیا۔ سورج کا طلوع ہونا، سائے کا سمٹتے چلے جانا، اور عین دوپہر کے وقت یا تو سایہ سرے سے ختم یا پھر برائے نام رہ جاتا ہے، اور پھر سورج جوں جوں غروب کی طرف جاتا ہے، سایہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ یہ پروردگار، وہ جس کے پاس آسمانوں کا غیب ہے اور زمین کا غیب ہے، اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کام اسی پروردگار کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ سائے کا سمیٹنا اور پھیلنا، روشنی کا پھیلنا اور غروب ہونا، یہ پروردگار کا تخلیق کیا ہوا نظام ہے، اور انسان کو یہ دعوت فکر ہے کہ اپنے رب کی پہچان کے لیے، اپنے رب کو دیکھنے کے لیے، رب قدرتوں کو پانے کے لیے کائنات میں غور و فکر کرو، تو یہیں سے معلوم ہوگا کہ کائنات کوئی بنانے والا بھی ہے، کائنات کوئی چلانے والا بھی ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر غور و فکر کرنے والے کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ وہ پروردگار ہے، اور وہ ایک ہے، تن تنہا اکیلا ہے، اور وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو جو خوش بخت ہوگا وہ اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک اکیلے ہونے پر ایمان لے آ کر دنیا آخرت کے اندر سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا اور کامران ہوگا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔